پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، یعنی جو ہدایت پا گیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو بے شک ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی فائدہ اسی کو ہی پہنچے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا یعنی بھٹکا، فإنما، تو بے شک، یضل علیہا، بھٹکتا ہے اپنے خلاف، یعنی اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. روز قیامت ہر کسی کو اپنی بدعمالیوں کا بوجھ ذاتی طور پر خود ہی اٹھانا ہوگا. اس سلسلے میں کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا، سب اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وما کننا، اور نہیں ہے ہم، معذبین، عذاب دینے والے، حتی، یہاں تک کہ نبعث رسولا، ہم بھیجیں کوئی رسول. اللہ تعالی عذاب نہیں دیتے جب تک حجت کو تمام نہیں کرتے، یعنی ہدایت دے کر پہلے حجت کو تمام کرتے ہیں، حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے رسول بھیجتے ہیں. البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس قانون سے مشروط نہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے، لیکن بڑے عذاب اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہی بھیجتے ہیں. یہ جو بات ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجیں کوئی رسول، یعنی اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو بھیج کر اتمام حجت کر دیتا ہے تبھی عذاب لاتا ہے. جب تک پیغمبر کو بھیج کر اتمام حجت نہ کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرتا، کوئی عذاب اس پر نہیں بھیجتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو مجنون لوگ ہیں یا بہرے لوگ ہیں یا پھر بے حد بوڑھے لوگ ہیں یا پھر جو دور فطرت میں فوت ہو گئے، دور فطرت کہتے ہیں کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ جو گیپ تھا اس میں جو لوگ فوت ہو گئے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال obviously دماغ میں آتا ہے. تو اس بارے میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 لوگ قیامت کے روز حجت پیش کریں گے. پہلا، بہرا شخص جو کچھ سن نہیں سکتا تھا. دوسرا، احمق شخص یا پھر مجنون شخص. تیسرا، بے حد بوڑھا. اور چوتھا وہ شخص جو دور فطرت میں فوت ہو گیا. یہ جو دور فترہ ہے یعنی جس میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ گیپ ہوتا ہے جس میں لوگ تو ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم پیریڈ میں کوئی نبی نہیں تھا. بہرا شخص کہے گا اے اللہ اسلام آیا مگر میں کچھ سن نہیں سکتا تھا. احمق کہے گا اے اللہ اسلام آیا تھا مگر مجھے تو بچے مینگنیاں مارتے تھے، یعنی میں تو پاگل تھا، مجنون تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا بلکہ بچے تو مجھ پر مینگنیاں مارتے تھے. بوڑھا کہے گا اے اللہ اسلام آیا مگر میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، یعنی اتنا بڑھاپا ہو گیا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور دور فطرت میں فوت ہونے والا کہے گا کہ میرے پاس اے اللہ تیرا کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ان سے عہد و پیمان لے گا کہ تم ضرور میری اطاعت کرو گے، پھر ان کی طرف پیغام بھیجے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پرومس لیں گے کہ تم میری اوبیڈینسی کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اور پھر ان کی طرف کیا پیغام بھیجے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہ ان کے لیے سرد اور موجب سلامت بن جائے گی، اور جو داخل نہیں ہوگا تو اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسے مسند احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. یعنی ان کی اوبیڈینسی کو چیک کیا جائے گا. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ میرا حکم ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی واقعی اوبیڈینسی کرنے والے ہوں گے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ جہنم ان کے لیے سرد ہو جائے گی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی. اور جو داخل نہیں ہوگا یعنی جو اوبیڈینسی نہیں کرے گا تو پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی ان کا ٹیسٹ کچھ اس طرح سے لیا جائے گا. ایک اور حدیث آتی ہے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں اور ان کے باپ کافر ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی بات سے ریلیٹڈ
حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ جانور پورا صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، کیا تم ان میں کوئی کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ وہ تو تم خود ہی ان کے کان کاٹ دیتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بخاری کی یہ روایت بھی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے باپ کافر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کا نتیجہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو جنت کے ایک درخت کے نیچے دیکھا، ان کے پاس بہت سے بچے جمع تھے۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں کی اور مشرکوں کی اولادیں ہیں۔ لوگوں نے کہا، مشرکوں کی اولادیں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مشرکین کی اولاد بھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور ان بچوں کی کفالت کون کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اسی طرح سے طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدم اہل الجنہ، وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ خیر، اس ٹاپک پر بات کرنا مکروہ ہے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ابن حبان کی ایک روایت آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک صحیح رہے گا جب تک وہ چھوٹے بچوں اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ اور ابن حبان نے فرمایا کہ اس حدیث میں چھوٹے بچوں سے مشرکوں کے چھوٹے بچے مراد ہیں، یعنی امت خیر پاتی رہے گی جب تک وہ ان دو ٹاپکس پر ڈسکشن نہیں کرے گی۔ کون سے دو ٹاپک؟ چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اور تقدیر کے بارے میں۔ جب ان دو ٹاپکس پر ڈسکشن شروع ہو جائے گا تو امت کا معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں اس آیت کے حصے میں یہ بات بھی ہمیں کلیئر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت سے پہلے کسی بھی قوم پر عذاب نہیں لاتا، اور اتمام حجت کس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ رسول بھیجتا ہے اور ہدایت کے سارے انتظامات کرتا ہے۔ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، پھر یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بڑا عذاب لے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، أَن نُهْلِكَ، یہ کہ ہم ہلاک کر دیں، قَرْيَةً، کسی بستی کو، امرنا، حکم دیتے ہیں ہم، مترفیہا، اس کے خوشحال طبقے کو۔ امرنا کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینا، یا پھر اس کا ایک معنی اکثر نہ بھی کیا گیا ہے، یعنی زیادہ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، تو ہم حکم دیتے ہیں یا پھر ہم زیادہ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ مترفیہ، اس کے خوشحال طبقے کو، یعنی خوشحال طبقہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، یا پھر صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ پھر یہ کہ یہ انفلوئنس مال کا، عہدے کا اور علم کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں یا پھر ہم زیادہ کر دیتے ہیں، کس میں؟ نفری میں یا آسائشوں میں یا نعمتوں میں۔ جیسے ہی وہ ان نعمتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، فَفَسَقُوا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس میں، یعنی جیسے ہی زیادہ ملا تو وہ بگڑ گئے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو سچ ہو جاتی ہے اس بستی پر بات عذاب کی، یعنی کلمہ عذاب کی۔ فَدَمَّرْنَاهَا، تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، تدمیرا، مکمل تباہ کرنا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں
ایک اصول آپ کہہ سکتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی بستی پر عذاب نازل ہونے کا اصول یہ ہے، باوجود اس کے کہ ان کو ریمائنڈرز ملے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس رسول آئے، لیکن وہ لوگ نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے خوشحال طبقے کو زیادہ دے کر مزید نافرمان کرتا ہے. یعنی یہ خوشحال طبقہ علل اعلان نافرمانی کرتا ہے، اور ان امیروں کے ساتھ پھر عوام بھی ان جرائم میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں ایسا معاشرہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. بچتے صرف وہی ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں، بچتے صرف وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بھی بستی کو ہلاک کر دیں تو ہم اس کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مزید نافرمانی کرے، یا پھر ہم اس کے خوشحال طبقے کو اور زیادہ کرتے ہیں نفری میں، آسائشوں میں، نعمتوں میں، تاکہ وہ اور بگڑ جائیں. دیکھیں، ایک شخص غلط ہو اور اس کے باوجود بھی اسے بے شمار نعمتیں مل رہی ہوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ خود کو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ گناہ میں زیادہ ہو جائے گا، فسق اور فجور میں زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کو حکم دیتے ہیں یا پھر ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتے ہیں. کس میں؟ نفری میں، یعنی ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں. اور یہ کثرت مال کے اعتبار سے بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دیتا ہے، آسائشیں زیادہ دیتا ہے، نعمتیں زیادہ دیتا ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ غلط ہیں، ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی پیک پر پکڑتا ہے. یعنی یہ گناہوں میں جب بہت زیادہ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو سچ ہو جاتی ہے اس بستی پر بات عذاب کی. وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو مکمل تباہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، یعنی وہ رواج بناتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی فیشن بھی آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ ایلیٹ سے آتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو کسی بھی قوم کی اصلاح اور بگاڑ کا انحصار اس کے پڑھے لکھے ایلیٹ طبقے پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس طرح سے بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. یعنی کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی قوم کا جب ڈاؤن فال آتا ہے تو اس کا ایلیٹ طبقہ بہت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے. اسی لیے اس آیت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کسی کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، اندھی تقلید نہ کریں. اور اگر زیادہ نعمتیں ملیں تو تکبر کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی کہ وہ مزید نافرمان ہوں، یا پھر اس کے خوشحال طبقے کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ مزید نافرمان ہوں، اور پھر ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں، بری طرح سے برباد کرنا. ایک روایت آتی ہے، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی اس آفت سے جو نزدیک آ چکی ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اور جو حدیث کے راوی ہیں سفیان، انہوں نے 10 کا ہنسا بنایا، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے بتایا کہ اتنا سوراخ کر لیا. اگر آپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے سرکل بنائیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے؟ یعنی یہ جو سیدہ زینب بنت جہش تھی، انہوں نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے؟ ایسی حالت میں بھی جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہوگی، یعنی جب برائی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو obviously پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ پھر اللہ ان کی سرکشی کی پیک پر ان کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا تباہ کر دے گا، مکمل تباہ کرنا. حالانکہ بات یہاں پر فدمرناہا پر مکمل ہو رہی تھی، لیکن تدمیرا کا جو لفظ آیا نا، اس سے کلام میں شدت پیدا کی جا رہی ہے.
تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو مکمل تباہ کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من القرونی بستیوں میں سے، من بعد نوح کے بعد. یہ جو کم کا لفظ ہے آیت کے شروع میں آپ دیکھیے، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، ایک تو یہ سوالیہ انداز ہے کہ معلوم ہے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں نوح کے بعد، ٹھیک ہے، اور کم کا لفظ مقدار کی کثرت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں نوح کے بعد. اس آیت میں ایکچولی قریش کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا، اگر تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو تمہیں بھی سزا دی جائے گی. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے رب آپ کا، بِذُنُوبِ، گناہوں کی، عبادی، اپنے بندوں کے، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرن، خوب خبر رکھنے والا، بصیرن، خوب دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں. پھر کس طرح سے ہم اپنے دل میں حسد، بغض اور شرک کا بوجھ لے کر گھوم سکتے ہیں، نافرمانی کا بوجھ لے کر گھوم سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمیں لے ڈوبے گی، ہم کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو ہم سب نے اپنی ذات کی فکر کرنی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اتنا احساس ہو کہ ہم دوسروں کی غلطیاں بھول جائیں. ہم جب دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا تو ہم اپنی غلطیوں کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں کا ہمیں احساس ہو، اور اتنا احساس ہو کہ دوسروں کی غلطیوں کو ہم بھول جائیں. کیا ہم ڈسکس کریں دوسروں کو؟ ہم تو خود اتنے غلط ہوتے ہیں بسا اوقات. اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ فرمانا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. یہ جو یہاں بات ہوئی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. اس دنیا میں تو اگر ہمیں
کسی سے ہیلپ لینی ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی وزن ہے اٹھانے کے لیے، تو لوگ بہت خوشی سے آپ کا یہ وزن اٹھا لیں گے، آپ کو سپورٹ کر دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے. لیکن کل قیامت کے دن جو یہ گناہوں کا بوجھ ہوگا نا، وہ اتنا غلیظ ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایون ہماری جو سگی اولاد ہے وہ بھی ہم سے کترائے گی. اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کثرت سے اس دنیا میں مانگتے رہیں. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین آدم کی اولاد اس کو قرار دیا ہے جو اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، تاکہ یہ جو بوجھ ہے یہ ہمیں نہ اٹھانا پڑے. ہمارا نامہ اعمال اتنا اچھا ہو کہ ہم خوشی خوشی اس کو لیں، خوشی خوشی لوگوں سے اس کو شیئر کریں. یعنی قیامت کا دن ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو. ہم اس بات پر خوش ہوں کہ ہم اتنے بہترین نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں گے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خوشی خوشی اللہ سے ملاقات ہو تو اس کو کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے اور بالکل صحیح حدیث. الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کریں، ایسے اذکار کریں کہ جس سے گناہ مٹتے ہیں. آپ دیکھیں تو درود پاک بہترین ذکر ہے. آپ ایک درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے چیز ہمیں دے دی الحمدللہ. اور ایسے بہت سارے اذکار ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتے ہیں الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے لیے اپنا ذکر آسان کرے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے نامہ اعمال کو اچھے سے بھریں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ خوشی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. آپ کو بتایا نا، اہل جنت بھی ایک ہی بات پر حسرت کریں گے. جانتے ہیں وہ کون سی بات ہوگی؟ اہل جنت صرف اور صرف اس بات پر حسرت کریں گے، گو کہ وہ جنت میں چلے گئے کہ کیوں دنیا کا فلاں وقت میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. وہ یہ حسرت کریں گے. ویسے جنت میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں. لیکن اہل جنت یہ افسوس ضرور کریں گے. جو لوگ جنت الفردوس میں بھی چلے جائیں گے نا، جو کہ ہائیسٹ رینک ہے جنت کا، اس کے بعد بھی ان کو یہ حسرت ضرور ہوگی کہ میں نے فلاں ٹائم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، کر لیتی تو اچھا تھا. یعنی انسان ان لمحات کو جو وہ مس کر دیتا ہے اللہ کو یاد کیے بغیر، کل جنت میں بھی اس کی حسرت وہ محسوس کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.